السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے مین فریم سسٹمز. یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم کا ٹاپک ہے جس میں ہم مین فریم کے آگے ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں مین فریم کی وہ پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اس میں آ رہے ہیں سمپل بیچ سسٹمز. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے کمپیوٹرز تھے یہاں پہ جیسے کہ لکھا ہے وہ رن ہوتے تھے کنسول سے، اور اس کے اندر کارڈ ریڈرز اور ٹیپ ڈرائیوز جو تھیں وہ ان پٹ ڈیوائسز کے لیے یوز ہوتی تھیں. پنچڈ کارڈز جو تھے وہ ان پٹ کے طور پر یوز ہوتے تھے، اور لائن پرنٹرز، ٹیپ ڈرائیوز اور پنچڈ کارڈ ہی پھر آؤٹ پٹ کے لیے بھی یوز ہوتے تھے. مطلب یہی ساری جو تھیں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز تھیں. تو جو یوزر تھا وہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، یوزر جو تھا وہ ایک جاب پریپیئر کر دیتا تھا جس میں پروگرام ہوتا تھا، ڈیٹا ہوتا تھا اور کچھ کنٹرول انفارمیشن ہوتی تھی، اور وہ جو جاب پریپیئرڈ ہوئی بھی ہوتی تھی پنچڈ کارڈز پہ وہ دے دیتا تھا آپریٹر کو، اور آپریٹر جو تھا وہ پنچڈ کارڈ کی فارم میں اس کو کمپیوٹر کے اندر سبمٹ کر دیتا تھا. تو سادہ سا آپریٹنگ سسٹم تھا. اس کا جو سمپل کام یہ تھا کہ ایک جاب سے دوسری جاب کی طرف کنٹرول جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو سکے. تو جو آپریٹنگ سسٹم تھا ہمیشہ وہ میموری کے اندر ہی ہوتا تھا، یعنی جو او ایس تھا اس کا وہ اس کمپیوٹر کی میموری میں تھا مین فریم کی یا سمپل بیچ سسٹم کی. اور آپریٹر کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جیسی جابس کو بیچ بنا کے یا گروپس بنا دیتا تھا، اور پھر وہ رن ہوتا تھا کمپیوٹر کے اندر تاکہ جو کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ ہے اس کو تیز کیا جا سکے. جو سی پی یو تھا اگر وہ آئیڈل ہو جاتا تھا اگر کوئی جاب جو ہے وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ پرفارم کر رہی ہوتی تھی. اب یہ دیکھیں کہ کیونکہ سمپل بیچ سسٹم ہے اور اس میں ایک وقت میں ایک ہی جاب جو تھی وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی تھی، اس لیے سی پی یو کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ اگلی جاب کو ایگزیکیوٹ کرے کہ جب تک پہلی جاب جو ہے وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کر رہی ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو تھیں وہ بہت سلوور تھیں سی پی یو کی اسپیڈ سے، تو اس وجہ سے پھر سی پی یو کو آئیڈل بیٹھنا پڑتا تھا، مطلب آئیڈل رہتا تھا، اور ہمارا سی پی یو جو ایز اے سورس اگر ہم دیکھیں تو اس کی یوٹیلائزیشن کم ہو رہی تھی. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد ڈسک انٹروڈیوس ہوئی کہ ڈسک کے اندر مطلب کارڈ ریڈرز کی جگہ پر ڈسک یوز ہوتی تھی، اس کے اندر سارا پروگرام لکھا ہوتا تھا اور ڈیٹا ہوتا تھا اور ڈسک ڈال دیتے تھے ان پٹ کے لیے کارڈ ریڈرز کی جگہ پر. ٹھیک ہے، تو وہ کچھ کیونکہ وہ تھوڑا کارڈ ریڈرز کے اندر میکینیکل آ جاتا تھا فنکشنالٹی، تو اس وجہ سے جو ڈسک تھی کیونکہ اس کے اندر وہ میگنیٹک ٹیپ سے بنی ہوئی تھی تو وہ جو تھی وہ فاسٹر کام کر رہی تھی. تو ڈسک ٹیکنالوجی میں کیا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم کیپس آل جابس آن دا ڈسک. اب ساری جتنی بھی جابس تھی وہ ساری ڈسک کے اوپر ہوتی تھی کارڈ ریڈر کی بجائے. تو وہ ساری جابس جو ہیں ہم ڈسک کے تھرو کمپیوٹر کے اندر انٹر کر دیتے تھے، اور جو ریسورسز تھے وہ پراپرلی یوٹیلائز ہو رہے تھے اور جابس کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی ایفیشینٹلی ہو رہی تھی. تو جاب شیڈیولنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم پراپرلی مطلب ڈسک کو یوز کر رہے ہیں اور ڈسک کے اوپر ساری جابس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوں تو ہم جاب شیڈیولنگ کر کے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹر کی جو ورکنگ ہے اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنا سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ اس پکچر میں اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے سمپل بیچ سسٹم میں کہ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم کا ایریا ہے میموری کا، اور یہ جو ہے وہ یوزر پروگرام ایریا جس کے اندر صرف ایک ہی جاب جو ہے وہ لوڈ ہو سکتی ہے. پھر ملٹی پروگرامڈ سسٹمز آئے. اس میں کیا تھا کہ جابس دیٹ آر ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ از کالڈ جاب پول، کہ ایسی جابس ایک سے زیادہ جابس جو بالکل ریڈی ہیں ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے اس کو بولتے ہیں جاب پول. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ایک سے زیادہ جابس جو تھیں وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی تھیں تو پاسبل یہ تھا آپریٹنگ سسٹم کے لیے کہ کون سی جاب کو پہلے ایگزیکیوٹ کروانا ہے اس کا ڈیسیژن لے سکے. ٹھیک ہے، تو آپریٹنگ سسٹم کے لیے یہ پاسبل جاب شیڈیولنگ کی وجہ سے ہوا. تو یہ جو ڈیسیژن ہے کہ کون سی جاب جو ہے وہ نیکسٹ پرفارم کرے گی یا سی پی یو اس کو پرفارم کرے گا، تو اس سے سی پی یو کی جو یوٹیلائزیشن تھی وہ زیادہ سے زیادہ ہو پا رہی تھی. تو اب یہ ہے کہ جو سنگل یوزر ہے مین فریم کیونکہ بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں اس کے اندر وہ سنگل یوزر کے لیے نہیں بنے ہوئے، تو اگر ہم سنگل یوزر کو دیکھیں تو وہ پورے اس کو جو ہے نا وہ پراپرلی سی پی یو کو بزی نہیں رکھ رہا سنگل یوزر، اور یا جو آئی او ڈیوائسیز ہیں ان کو بھی بزی نہیں رکھ رہا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ مین فریم جو ہے وہ ملٹیپل یوزرز کے لیے بنے ہیں تو
ملٹی پروگرامنگ جو ہے اس میں ہو رہی ہے. تو جب ملٹیپل یوزرز آئیں گے تو پھر ان کی جب جابس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوں گی, جب ایک جاب کسی ان پٹ یا آؤٹ پٹ ڈیوائس کی طرف بزی ہوگی, ان پٹ یا آؤٹ پٹ کر رہی ہوگی, تو اتنی دیر میں سی پی یو جو ہے وہ کسی دوسری جاب کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا. تو ملٹی پروگرامنگ جو ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں مطلب ملٹی پروگرامنگ میں ہمیں یہ پاسبلٹی مل رہی تھی کہ جو سی پی یو کی یوٹیلائزیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ سی پی یو جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی جاب کو ایگزیکیوٹ کرنے میں بزی تھا. اگر ایک جاب جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتے کرتے ان پٹ یا آؤٹ پٹ لینے کے لیے یا دینے کے لیے چلی جاتی ہے, مطلب اس کی ورکنگ جو ہے وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے اسٹاپ ہوتی ہے, تو سی پی یو جو ہے وہ اتنی دیر میں کسی دوسری جاب کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سی پی یو ہیز اے پول آف جابس. سی پی یو کے پاس ایک پول ہے جابس کا, وہ ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ جابس ہیں جو جن کو ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے وہ بالکل جو سی پی یو ہے اس کے پاس جابس جو ہیں وہ موجود ہیں جو ریڈی ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ ہے. تو جب ایک کرنٹلی ایگزیکیوٹنگ جاب جو ہے اسے اگر وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کر رہی ہے تو سی پی یو کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس جاب کو سی پی یو سے ریموو کر دیا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ کوئی اور جاب جو ہے اس کو سی پی یو الاٹ کر دیا جاتا ہے. تو انادر جاب جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے گا اور سی پی یو اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. تو اس پروسیس سے یہ ہوگا کہ سی پی یو جو ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جاب کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوگا اور وہ فارغ نہیں ہوگا, مینس کہ وہ آئیڈل نہیں ہوگا, ہمیشہ ورکنگ میں ہوگا. تو اس طرح سے ہمارا کمپیوٹر کے جو ریسورسز ہیں وہ پراپرلی آپٹیمل وے میں یوٹیلائز ہو رہے ہوں گے, کوئی ریسورس ضائع نہیں جا رہا ہوگا. جیسے کہ سی پی یو ہمارا جو ہے وہ ریسورس میں ہی شامل ہے, تو اگر سی پی یو فارغ بیٹھ جاتا ہے کسی جاب کے ویٹ میں کہ وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کر کے آئے, تو اس طرح ہمارے کمپیوٹر کی جو پرفارمنس ہے وہ بیٹر نہیں رہتی. تو نان ملٹی پروگرام سسٹمز میں اگر جاب کو ویٹ کرنا پڑتا تھا ان پٹ یا آؤٹ پٹ کے لیے, تو سی پی یو کو اس ٹائم کے لیے سی پی یو کو بھی ویٹ کرنا پڑتا تھا جب تک کہ وہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کر کے فنش کر کے واپس وہ جاب جو ہے وہ سی پی یو کی طرف نہیں دے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو جو سی پی یو ہے اس کو یہ اس کے اندر ایبلٹی مطلب ہونی چاہیے یا کسی طریقے سے یہ ڈیسیجن لے سکے کہ جاب کون سی جو ہے وہ اس نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. تو کچھ جابس جو ہوں گی ایگزیکیوشن کے لیے وہ اسی وقت میموری میں فٹ آ جائیں گی, کیونکہ ہر جاب کو میموری میں فٹ کرنا پڑتا ہے, میموری میں لوڈ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ جابز ایسی ہوں گی جو زیادہ جن کو اسپیس چاہیے ہوگی, جو اس وقت میموری میں فٹ نہیں آ پا رہی ہوں گی, تو انہیں پھر ڈسک میں ویٹ کرنا پڑے گا. اب یہ دیکھیں کہ تو پھر کیا ہوگا کہ جو ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے اس نے کوئی شیڈیولنگ اپلائی کرنی ہے اس جاب پول کے اوپر, تاکہ سی پی یو جو ہے وہ نیکسٹ جاب کون سی اس نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے وہ ڈیسائیڈ کر پائے. تو اس کے لیے پھر کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, اس کے لیے آپریٹنگ سسٹم ڈیسائیڈ کر کے دیتا ہے جاب شیڈیولنگ کر کے, باریاں لگائے گا یا وہ دیکھے گا کہ کون سی جاب جو ہے وہ یا سب میں ٹائم ڈیوائڈ کرے گا یا دیکھے گا کہ کون سی جاب زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کروایا جائے. تو پھر یہ بھی آپریٹنگ سسٹم دیکھے گا کہ کون سی جاب ہے جس نے ڈسک پہ رہنا ہے اور کون سی جاب جو ہے اس کو میموری میں لوڈ کرنا ہے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اب ملٹی پروگرام سسٹم میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ ایک پارٹ میموری کا آپریٹنگ سسٹم کے لیے فکس کر دیا گیا ہے اور باقی کا جتنا بھی پارٹ ہے وہ ڈفرینٹ جابس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے میموری کا حصہ, تاکہ وہ وہاں سے ایگزیکیوٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم مسٹ ہیو سم فارم آف میموری مینجمنٹ. اب یہ دیکھیں کہ میموری کیونکہ یوز ہو رہی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ جابس کو ہم نے میموری کے اندر لوڈ کرنا ہے, تو میموری مینجمنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے ہمیں پھر آپریٹنگ سسٹم کے اندر کوئی نہ کوئی الگوریدم یوز کرنا پڑے گا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ میموری مینجمنٹ کرے گا. تو میموری مینجمنٹ جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم جابس کو ٹریک کر سکیں کہ وہ کس جگہ پر اسٹور ہوں گی, ٹھیک ہے, کتنی اسپیس لیں گی, یعنی جو ہمارے پاس میموری اویلیبل ہے, جو ریم اویلیبل ہے, جب انہوں نے لوڈ ہونا ہے تو کس جگہ پر لوڈ ہونا ہے اور کتنی اسپیس لیں گی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ایسی جابس ہو سکتی ہیں جو ایک وقت میں رن ہو سکیں, تو پھر جابس کی جو آپس میں انٹریکشن ہے اس کو کنٹرول بھی کرنا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اور
ایک مطلب جو جاب ہے یا اس کا جو پروسیس ہے یا جو پروگرام ہے جو کوڈ لکھا ہوا ہے وہ دوسرے کسی جاب کو یا کسی دوسرے پروگرام کے کوڈ کو یا ڈیٹا کو مینیپولیٹ نہ کر سکے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ الگ الگ ریم کی جو اسپیسیز ہیں ان کے اندر لوڈ ہوں